اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ڈاکٹر فیصل عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر فیصل عتیق آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے 2 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن اور اس کی ڈیزیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم اسلام اور قرآن و سنت کے احکامات اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں ہم آج جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کولک، یعنی کہ کولنجی دردیں۔ تو آئیں ناظرین، ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کولک میں جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ پیٹ درد، یہ بہت ہی شدید قسم کا پیٹ درد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مریض دورہ ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت سی علامات ہیں، جیسا کہ قبض ہو جانا، کانسٹیپیشن، اور اس کے علاوہ ترش اور ثقیل قسم کی غذائیں کھانے کی وجہ سے بھی پیٹ درد ہو جاتا ہے، سردی لگ جانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انتڑیاں آپس میں ایک دوسرے میں پھنس گئی ہوں، اور یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اور شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ناظرین، ایک تو جو میرا آزمایا ہوا ایک نسخہ ہے، بلکہ یہ نسخہ تو نہیں، ٹوٹکا ہے، کہ آپ اگر کولنجی درد کے پیشنٹ ہیں تو صبح خالی پیٹ آپ نے ناظرین پھیکا دودھ پینا ہے، اس میں چینی نہیں ڈالنی اور اس کو گرم بھی نہیں کرنا۔ جیسا دودھ پڑا ہے ویسا ہی آپ نے جتنا آسانی سے پی سکیں، 1 کپ دودھ یا 1 گلاس، یہ آپ نے صبح ناشتے میں خالی پیٹ یہ لازمی پینا ہے۔ اس کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، تو اس سے یہ کولنجی دردیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کی بہت سی میڈیسن ہیں، ان میں ہم ایک مرکب بناتے ہیں جو غیر ہومیوپیتھک ہے۔ اس مرکب میں جو دوائیں ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے ناظرین۔ پہلے نمبر پہ ہے کالو سنتھ۔ یہ کالو سنتھ آپ نے ناظرین 30 طاقت میں لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ڈائسکوریا، یہ بھی 30 طاقت میں آپ نے لینی ہے ناظرین۔ اور تیسرے نمبر پر ہے نکس وامیکا، یہ بھی 30 طاقت میں لے کر اس کے آپ ناظرین 5 قطرے تینوں کے آدھے کپ پانی میں ملائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ میگنیشیا فاس لیں گے 6x میں، اس کی 2 گولیاں یہ آپ نے کھانی ہے، منہ میں ڈال کے چوسنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ نے مرکب جو ہے، جو آپ کو بتایا ہے 3 میڈیسن، یہ آدھے کپ پانی میں 5 قطرے ان تینوں کے ڈال کر یہ آپ ہر گھنٹے بعد استعمال کریں گے، تو اس سے انشاءاللہ جلدی افاقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے افاقہ ہو جانے کی صورت میں پھر آپ اس کو دیر سے بھی پلا سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے درد کی شدت کی وجہ سے گھنٹے بعد استعمال کریں گے، اس کے بعد پھر آپ صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کولنجی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی اور انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تو ناظرین، دوسرے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے کہ چیونٹی سے خدا کی ہستی معلوم کرنا، اور اس کی ہستی کو ثابت ہوتی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ ناظرین، تم چیونٹی کو دیکھتے ہو کہ وہ ایک ننھی سی جان ہے
جس کو دیکھ کر بڑے بڑے عقل مندوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ سر، گردن، جبڑے، آنکھ، کان، ناک، پیٹ، پیٹھ، معدہ وغیرہ یہ جو بڑے بڑے جانوروں میں پائے جاتے ہیں، ان کے ننھے سے بدن میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ بہت سے حصے تو اتنے چھوٹے ہیں کہ جب تک خوردبین لگا کر نہ دیکھیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس کی ٹانگیں کیسی خوبصورت ہیں اور باریک اور مضبوط ہیں، جن سے وہ تیز تیز چلتی ہے، درخت اور دیوار پر چڑھ جاتی ہے۔ چال میں کیسی پھرتی ہے، ناک کیسی تیز ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً میٹھی چیز کو دور سے ہی سونگھ لیتی ہے، اور جہاں بھی وہ چیز رکھی ہو وہیں پہنچ جاتی ہے۔ جو چیزیں جمع کرنے کے لائق ہیں اور بگڑنے والی نہیں ہیں، جیسے جو، گیہوں، دھان وغیرہ، ان کو اپنے بل میں جمع کر لیتی ہے۔ مضبوط اتنی ہے کہ اپنے بدن سے چگنا اور 5 گنا بوجھ کھینچ کر لے جاتی ہے، اور اس کو منہ میں لے کر چڑھتی ہے اور اترتی ہے۔ محنتی ایسی ہے کہ صبح سے شام تک اپنے کام میں لگی رہتی ہے۔ ہمت والی اس قدر کہ کام سے کبھی اکتاتی نہیں ہے۔ عقل مند ایسی کہ گرمی بھر سی جان یہ بھی جانتی ہے کہ گیلی زمین میں اور برسات کے موسم میں دانے سے اناج اگاتا ہے، اسی لیے اس کو جمع کرتے وقت ایک ایک دانے کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ چیونٹی کا بدن اور اس کے جوڑ و بند آپ سے آپ بن گئے ہیں؟ یہ کوشش، یہ پھرتی، یہ عقل، یہ محنت کی عادت، یہ کام کی دھن آپ سے آپ ہی پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ چیونٹی کا بنانے والا بڑا قادر اور بڑا حکیم ہے، اس کی قدرت اور اس کی حکمت ایک چیونٹی کے اندر بھی صاف نظر آتی ہے۔ وہی ہمارا خدا ہے جو یقیناً موجود ہے۔ قرآن مجید میں چیونٹی کے نام کی ایک سورت ہے جس کو سورہ نمل کہتے ہیں۔ سورہ نمل میں ناظرین اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو فوراً کسی چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی مخلوق ہے جس سے ہم اس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرور اور ضرور اپنے مالک کو اور اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے، اور اپنے مالک کی ہی عبادت دن رات کرنی چاہیے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔